السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ اس وقت مارخوری کی آواز براہ راست لندن سے سن رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ لوگ ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم یہاں پہ لندن میں ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سعودی عربیہ کے حساب سے روزے اپنے رکھ رہے ہیں، اور رمضان ہمارا کیلنڈر سعودیہ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ اس حساب سے آج ہمارا 27واں روزہ ہے۔ الحمدللہ جو شب گزری وہ 27ویں کی رات تھی، اور تمام مسلمانان UK نے اپنے اپنے مطابق جو ہے اس رات کی عبادت کی، اور شبینہ پڑھا گیا۔ محفل رات کو جو ہے وہ تراویحاں اور خصوصی عبادات جو ہے وہ مساجد میں کرائی گئیں، اور میں شور رہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اپنی قریبی جو مساجد ہیں وہاں پہ جو ہے وہ 27ویں کی رات کی عبادت ضرور کی ہوگی۔ موسم یہاں کا بہت بدل گیا ہے، اور جیسے ہی مارچ فنش ہو رہا ہے، اسپرنگ جو ہے وہ بالکل اس وقت آ گئی ہے، اور دھوپ جو ہے وہ ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے مل رہی ہے۔ گرمی نہیں ہے، ٹھنڈی دھوپ، جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے جو مارچ اپریل کی، وہ بہت بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عید جو ہے وہ بہت ہی اچھا موسم لے کر کے جو ہے وہ آئے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ عید الفطر 2025 تمام پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی عید ثابت ہو، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت پچھلے 2 سالوں سے ہم نے غموں کا بادل، اور اپنے لیڈر اور اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان کو جیل اور ان کی تمام پارٹی کے اوپر صعوبتیں اور تمام تکالیف جو ہے وہ ان کے اوپر اترتی ہوئی دیکھی ہیں۔ تو اس وجہ سے اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو ہے اس عید الفطر میں ان کی آزادی کا پروانہ جاری ہو۔ گو کہ تھوڑی سی امید تو نہیں لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی دعا جو ہے کرنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ ظالم کو تھوڑی سی عقل آ جائے، اور وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیں۔ لیکن خبروں میں یہ سننے میں آیا ہے کہ ان کو اپنے لواحقین اور رشتہ داروں تک سے ملنے پہ ممانعت کر دی گئی ہے۔ اندازہ کریں کون سے دن چل رہے ہیں۔ پھر آپ اس سے اندازہ کریں کہ جس مسلمان کا دل اگر رمضان کی ساعتوں میں بھی نہیں پگھلا تو پھر وہ مسلمان کاہے کا؟ پھر وہ مسلمان تو نہیں، پھر وہ کوئی اور ہی ہے، کسی اور ہی مذہب کا ہے، وہ کوئی لادین ہی ہو سکتا ہے، جس کو اپنے مسلمان بھائی پر یعنی کہ ترس نہ آئے۔ رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے ایون سعودیہ جیسے کٹھور لوگ بھی جو ہیں وہ بہت سے قیدی آزاد کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے رمضان میں بہت سے سیاہ کاروں کے اور گناہ گاروں کے جو ہے وہ ان کے گناہوں کی برات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں سے ان کی بخشش کر دینی ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں دنیا پر بیٹھے ہوئے کسی کو قصوروار بنا کے اس کو جیل میں ڈال کے اس کی زندگی سلب کرنے والے؟ ٹھیک ہے، جب رب کائنات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جھاگ کی برابر بھی گناہ جس کے ہوں گے، شب قدر نے اس کو بخش دینا ہے، جس نے اس رات عبادت کی، اللہ سے معافی مانگی۔ تو ہم ادھر جو ہے دنیا پہ ہم فرعون بن کر کے، اور اللہ سے بھی استغفر اللہ، اپنے آپ کو کوئی دیوتا سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ انسانوں کو اتنی سزائیں دینے میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح کہ ہمارے اس وقت جرنیل فوجی عاصم منیر صاحب بنے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ خدا سے بھی، یعنی حالانکہ ان کا ٹینیور کتنا ہے 3 سال، اور پھر ایکسٹینشن کے بعد پھر ایک 3 سال اور 6 سال، اس 6 سال میں فرعونیت کے وہ ریکارڈ قائم کرتے ہیں یہ جرنیل کہ اللہ کی پناہ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو یہ پتہ نہیں کوئی رب کائنات استغفر اللہ کے برابر سمجھنے لگتے ہیں کہ بھی میں اس کو بھی اٹھا لوں گا، اس کو بھی مروا دوں گا، جس نے منہ کھولا، جس نے یہ کیا۔ مطلب آپ پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں جنرل صاحب؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے اپنے بچے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ آپ کی بیٹیوں کے نام جو ہیں وہ سر فہرست آئے ہیں، ایک کا نام ہے سندس اور ایک کا نام ہے شاید خدیجہ، وہ تک بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارتی ہوں گی۔ تو آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ پاکستان کی تمام نوجوان نسل کو آپ اپنے کہنے پر چلائیں گے؟ پہلے آپ اپنی اولاد کو تو اپنی کہنے پر چلا لیں۔ یہ جتنی جرنیلوں کی اولادیں ہیں، بلکہ یہ باہر کے ملکوں میں ان کو آپ کو پتہ ہے نا وہاں رکھتے ہیں اور وہیں پر تعلیم دیتے ہیں، تو جو باہر کے ملکوں میں بچے جاتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ آزاد خیال ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں واٹ ڈو یو نو ڈیڈ، رائٹ؟
وہ اس طرح کر کے اپنے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں, واٹ ڈو یو نو مام. تو ان کی بھی اولادیں اسی طرح کی ہیں, وہ ان کی کہنے میں نہیں ہے, لیکن یہ الو کے کان پوری قوم کی اولاد کو, اور وہ پاکستان میں رہنے والے بیچارے معصوم لوگوں کو جو ہے, اور ان کی اولادوں کو, نوجوانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے جیسے بھیڑ بکری کو ہانکتے ہیں ایسے ہانک لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, پہلے آپ جائیں, آپ اپنی اولاد کو کنٹرول کر کے دکھائیں. آپ جو یہ جس ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں نا کہ ہم یونیورسٹیوں میں جائیں گے اور ہم جا کر کے وہاں پہ پوری قوم کا نیریٹو چینج کریں گے, اور ہم ان کو جو ہے عمران خان کی محبت جو ہے وہ ان کے دل سے نکال کے باہر پھینکیں گے. یہ ایسے نہیں ہوتا, بلکہ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے محبت جہاں پر لگتی ہے نا, پھر وہاں پہ محبت کو ختم کرنے کی کوشش کیا, وہ کہتے ہیں اور چنگاری بڑھتی ہے. تو یہ محبت اس طرح کی ہے عمران خان سے اس عوام کی کہ اس کو آپ بجانے کی کوشش کریں گے, یہ اور بھڑکے گی کہ کیوں کر رہے ہیں آپ. آپ کو پتہ ہے آپ غلط, بہت غلط گیم کھیل رہے ہیں. ایسے یہ جو آپ یہ فستائیت کر رہے ہیں کہ جی جو پی ٹی آئی کا نام لے کے, شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ ایک طرف آپ جمہوری ملک کہتے ہیں اس ملک کو, یہ نون لیگ کو شرم نہیں آ رہی ہے, پیپل پارٹی کو شرم نہیں آ رہی ہے. یہ جو بڑا جمہوریت کے علمبردار بنا کرتے تھے کہ ہماری پارٹیاں جو ہیں وہ ووٹ کو عزت دو ہیں, یہ اس طرح کے ان کے بیانیے ہوتے تھے, اور آج یہ بوٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ عوام کو یعنی کہ اپنا اس کی مرضی کو اور اس کی پسند کو جوتے کی نوک پہ لے کر یہ تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. پورے پاکستان کو, پورے پنجاب کو انہوں نے, جس طرح وہ ٹافیاں نہیں ایک دوسرے سے بانٹتے, تو اس طرح ان جرنیلوں نے اور سیاستدانوں نے پوری زمینیں جو ہیں مفتے کی ہڑپا لی ہیں. اب ان کے اوپر سوسائٹیاں بنا کے آگے فرنٹ مین کوئی اور رکھ کے, ٹھیک ہے جی, سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے, نام انہوں نے اپنے چھپائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو صیغہ اعراض میں رکھے ہوئے ہیں, اور آگے انہوں نے فرنٹ مین اپنے رکھے ہوئے ہیں, ان کو کہا ہوا ہے کہ جو دھڑا دھڑ بیچو. اب مزیدار بات یہ ہے کہ جو یہ فستائیت کا بازار انہوں نے پاکستان میں لگایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے لوگ پاکستان میں انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. مجھے ایک بات بتائیں نا, بیرون ملک پاکستانی جن کو آپ یہ اپنی مفتے کی زمینیں جو آپ نے یہ بڑے بڑے ایکڑ 20 ایکڑ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں, جرنیلوں کو بھی میں کہہ رہی ہوں, اور اسی میں سیاستدان جو مفاد پرست پاکستان کو لوٹنے والے, ان کو بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو اتنے بڑے بڑے ایکڑ زمینیں بنائی ہوئی ہیں, اور ان کی پھر وہ پلاٹنگ کر کے اور وہ ٹریکٹر وہاں پر پھرا رہے ہیں, اور وہاں سے وہ پورا سبزہ بھی ہٹا رہے ہیں, گرینری بھی آپ نے پوری اسلام آباد کی کھا لی ہے, ختم کر دی ہے. اب وہ موسم جو ہم کہتے تھے معتدل ہوتا ہے اسلام آباد کا, ان کے ٹریکٹر جو پھر رہے ہیں ان ایکڑوں میں, وہ سارا سبزہ بھی اور درخت بھی کاٹ کے یہ پتہ نہیں کہاں بیچ رہے ہیں, اس سے الگ پیسے کما رہے ہیں, اور موسم بھی گرم کر رہے ہیں, اور پھر کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں. یہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ جن جگہوں پہ گرینری زیادہ ہوتی ہے جیسے پنجاب میں, تو وہاں پہ ایک یعنی اربن یعنی جہاں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کوئی ایک ریشو رکھا جاتا ہے کہ اتنی جگہ گرینری چھوڑنی ہے, کیونکہ اتنی آبادی وہاں پہ سوسائٹیاں ہم نے بنانی ہے, کیونکہ ان میں لوگوں نے سانس بھی لینا ہے. ٹھیک ہے, جتنی نباتات آپ کٹ کریں گے اپنی یہ لالچ میں پلاٹنگ کرنے میں, اتنے ہی جتنے آپ کاٹیں گے نباتات اتنی ہی آکسیجن کم ہوئے گی لوگوں کے لیے. اب لاہور میں آپ حال دیکھیں نا, سانس نہیں لیا جاتا, اتنا مٹی گھٹا اڑتا ہے وہاں پہ. تو آپ جو آپ کے اتنے پیارے یہ اسلام آباد اور اس سے اوپر کے ملحقہ علاقوں کے وہاں کی گرینری آپ ختم کر رہے ہیں, شرم نہیں آتی؟ اب تو ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے پہاڑوں پہ جس طرح بنی گالہ کا جو عمران خان کا جیسے اوپر ایک ہے, اس طرح کے بہت سارے ابھی انہوں نے بنا لیے ہیں. انہوں نے کہا وہ ہم کیوں پیچھے رہے ہیں, انہوں نے پہاڑیوں کے اوپر بھی جنگلات کاٹ کے وہاں بھی وہ شروع کی ہوئی ہیں بلڈوزریں مارنی. اگلے دن میں نے دیکھا, کیونکہ میں یہ جو پلاٹنگ کر رہے ہیں اور جو عوام کو یہ پاگل بنانے کے لیے یہ جو ان کو پھر کروڑوں میں جو ہے زمین پاکستان کی بیچتے ہیں, اسی طرح تو یہی تو ان کا طریقہ ہے امیر ہونے کا. پاکستانیوں, بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانیوں خود یہ مفتے میں یہ ایکڑ زمین وہاں پہ ہڑپتے ہیں, اور پھر یہ وہ پلاٹنگ کر کے 5 مرلے 10 مرلے آپ لوگوں کو لاکھوں کروڑوں میں بیچتے ہیں. یہی تو ان کا ایک طریقہ ہے سوسائٹیاں بنا کے امیر ہونے کا. یہی پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ جو اتنے امیر آپ کو یہ جو کبیر لوگ نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسی وجہ سے ہیں.
یہ جرنیل ورنیل یہ اپنی جیبیں پاکٹ میں بھرنی، اس لیے پاکستان کی زمین کو زبان پوری نکال کے چاٹ رہے ہیں یہ سالے. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اب مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا، یہ بیک فائر ہو رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کی پراپرٹی مارکیٹ جو ہے سلمپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نہ سوسائٹیوں میں فائلیں بک رہی ہیں جو فائلیں بیچا کرتے تھے لوگوں کو چونا لگا کے، اور نہ یہ اوپر وہ پلاٹنگ بک رہی ہے. بہت کم لوگ لے رہے ہیں لیکن بہت کم پہلے کی نسبت. اب یہ مجبور ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی اکڑ ٹوٹ نہیں رہی ان کی. اب بھی جو ہے یہ نہیں کہ بھی عمران کو، اگر یہ عمران کو باہر نکالتے ہیں تو وہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ بحال ہوتی ہے، اس کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے. لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی، انہوں نے اپنا وہ بدلے کیا. تو آج مزیدار بات بتاؤں کہ فواد چودھری نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی پورا نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کس کس بندے کو اٹھا رہے ہیں، کون سی پولیس مین ہے، کون پولیس مین کس کے گھر میں گیا ہے اور کس کے والدین اور بچوں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ اس نے بے حرمتی کی ہے، ان کی زیادتی کی ہے. ان سب کی لسٹیں بن رہی ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے علاقوں میں ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں کہ کل کو جب وقت بدلے گا تو جو آج فرعون کے ساتھ فرعون بنا ہے، چاہے وہ کوئی پولیس اہلکار ہے، پولیس آفیسر ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی آرمی کا بندہ ہے یا کوئی بھی ہے، کہ اس کا نام وہاں پہ تصویر کے ساتھ چھپا ہوا ہوگا اور اس کے ساتھ پھر ہم وہ حشر کریں گے اس کا کہ یہ زندگی میں یاد رکھیں گے. اب بدلہ ہے تو پھر بدلہ ہے. ان کو بہت شوق ہے نا بدلہ لینے کا. ان کو بدلہ پتہ کس چیز کا ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کہ بھی ان کو آپ نے ووٹ نہیں دیا اور آپ لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، ان کو تھوک دیا، ریجیکٹ کر دیا یہ نون لیگ کے خاندان کو، اور جرنیلوں کی جو پسندیدہ یہ نکمہ خاندان تھا جس کے ذریعے وہ اپنے مقصد اور مقاصد حاصل کرتے تھے. تو اس کی آگ میں بل رہے ہیں، یہ جل رہے ہیں، یہ نواز شریف، اس کی بیٹی اور یہ سب. اور پی ٹی آئی کو یہ سمجھتے ہیں یہ معجب کہ بھئی عمران خان اور پی ٹی آئی کی پارٹی کی وجہ سے ایسے ہماری پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے تو اب ہم ان سے بدلے لیں. جو صحافی پی ٹی آئی کا نام لے گا اس سے. اور پیچھے بیٹھے ہوئے یہ قادیانی جرنیلی ٹولہ ایک جو آیا ہے نا، وہ بہت ہی خبیث الخبیث ہے. یہ ندیم انجم کا، یہ اپنا جنرل باجوہ، یہ سارے تو پاکستان میں آ کے تو یہ پیچھے بیٹھ کے یہ ساری گیم کھیلنے میں ڈکٹیشن دے رہے ہیں پوری. وہ ہے ریٹائر ہو گئے، جی ہاں، جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور وہ ندیم انجم بھی ریٹائر ہو گئے ہیں. فیصل نصیر بھی کہیں مرف کھپ گیا ہے، ڈرٹی ہیری. لیکن وہ وہاں بیٹھ کے جدھر گئے ہیں نا یہ لوگ مرے کھپے ہیں پیسہ لے کے، ایسے مرے کھپے نہیں ہیں، عیش مار رہے ہیں جہاں بھی بیٹھ کے. تو وہاں سے پھر یہ ڈکٹیشنیں بھی دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو نئے بیٹھے ہوئے جو عاصم منیر اور اس کے ٹاؤٹس ہیں نا، ان کو وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں وہاں سے کہ بھی تم لوگوں نے ایسے بھی کرنا ہے، ایسے کرو ایسے کرو. یہ بڈھے نہ مرتے ہیں، خبیث الخبیث، کھا بھی گئے ہیں پاکستان کو لیکن سکون بھی نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے، اتنا تم لوگوں نے کھا لیا، اب جاؤ مرو پرا دفعہ ہو. لیکن نہیں، پھر بھی انہوں نے فون اٹھا کے تو اپنی ڈکٹیشنیں دینی ہیں ان کو. تو یہ ڈکٹیشنیں دے رہے ہیں. ایک بیٹھا ہے کینیڈا میں ندیم انجم، وہاں سے وہ دیتا ہے ڈکٹیشن. وہ میں اس کو کیا کہوں، یعنی کہ آئنسٹائن کے منہ والا، لمبے منہ والا. تو جس نے عمران خان کا کہا تھا نام نہیں ہونا چاہیے، ابھی تک لگے ہوئے عمران خان کو. اب عید میں ملنے نہ دو، اللہ کرے تم اپنی ماں سے نہ ملو. ہیں ایک کی تو مر گئی ہے ماں ابھی سنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کرے تم جرنیل لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ تم لوگوں کو عید نہ کرنے ملے. تم لوگ ہوتے کون ہو عمران خان کو روکنے والے کہ بھی وہ اپنے کارکنان کے ساتھ یا وہ اپنے فیملی کے ساتھ عید نہیں کرے گا. اللہ کرے تمہارے اوپر غارت ہو. میں تو 27ویں کے روزے میں بدوائیں دوں گی میں تم لوگوں کو. جھولی اٹھا اٹھا کے ہماری مائیں اور بہنیں بد دعائیں تم لوگوں کے لیے کر رہی ہیں. ایسی ایسی بیماریاں تم لوگوں کو لگیں کہ تم لوگ ان بیماری کا علاج پوری دنیا میں تمہاری پوری دولت جو اکٹھی کی ہے اس سے نہ تم اپنی بیماری کا علاج کر سکو. آمین، سارے بولو آمین. یہ جنہوں نے ہمارے پاکستان میں آگ لگائی ہے اور اپنے گھروں میں جو ہیں وہ سونے ہیرے جواہرات بھرے ہیں اور اپنی جو ہیں وہ $1 ملین کی سمپتیاں بنائی ہیں انہوں نے، میں کہتی ہوں اللہ کرے ان کو وہ نصیب نہ ہو. اور کئیوں کو نہیں نصیب ہوا، کئیوں کا وہاں سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے، مر کھپ گئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کدھر. قبر کدھر بنی ہے یہ بھی نہیں پتہ کسی قوم کو، جو کہ چوریاں کر کے یہ لے کے گئے ہیں. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں تو یہ بیماری ہیں یہ سالے، لیکن یہ سیاستدان چور اور یہ اس طرح کے ہمارے ایک نیبر کنٹری کا میں بتاتی ہوں. نیبر تو نہیں، مطلب پہلے ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا وہ بنگلہ دیش. تو آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ الجزیرہ
اور یہ بڑے بڑے جو چینلز ہیں نا، ان کی انویسٹیگیٹرز جو ہیں، رپورٹرز جو ہوتے ہیں، جیسے ہمارا ارشد شریف تھا، اس کو مارا بھی انہوں نے اسی لیے ہے نا، کیونکہ اس کو شہباز شریف کی پوری کالی جو داستان ہے نا، اس کے ہاتھ میں اس کا سراغ لگ گیا تھا، تو اس کو مروایا اس نے ہے، شہباز شریف نے. اور ٹھیک ہے، یہ آرمی والے بھی بیچ میں ان کے ذریعے بھی کام کروائے ہیں انہوں نے، لیکن یہ سارے مل کے، اس کے پاس کافی زیادہ مواد اکٹھا تھا، تو انہوں نے اس کو مروا دیا بیچارے کو. تو اس طرح خیر یہ جو بتا رہی ہوں، الجزیرہ میں بھی انویسٹیگیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں جو اس طرح کے بڑے بڑے ٹائکونز ہیں نا، یہ جو سیاستدان منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور جنرلز وغیرہ، تو وہ ان کے پیچھے ہیں، یہ نہ سمجھے نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو نا لنک دوں گی، یا میں انشاءاللہ یہاں پہ آپ کے اس گروپ میں ضرور میں وہ شیئر کروں گی، اس کو آپ دیکھنا کہ ایک سیاستدان حسینہ، کیا نام تھا، واجد، جو اس کی بنگلہ دیش کی جو گئی ہے، جس کو جوتے مار کے عوام نے نکالا ہے. ویسے سلوٹ مارنا چاہیے ایسی عوام کو، جیسے اس کو فارغ کیا نا. ہماری قوم میں وہ چیز نہیں پیدا ہو رہی. میں کہتی ہوں جن کو آپ چھوٹے قد والے بنگالی کہتے ہیں، وہ ہمارے سے بہت زیادہ ماشاءاللہ تگڑے سمجھدار ہیں. تو نہ ہم نے ترکیوں سے کچھ سیکھنا ہے، نہ ہم نے بنگالیوں سے کچھ سیکھنا ہے، نہ ہم وہ چیز ہیں، وہ قوم ہے نا، جوتیاں کھانے کی عادت ہے ہمیں. خیر، تو میں بتا رہی تھی کہ وہ ان کا ایک سیاستدان، اور میں صرف اس کی اگزامپل دے رہی ہوں کہ میں نے آج اس کی وہ ڈاکیومنٹری دیکھی کہ جزیرہ پہ آ رہی تھی، اس نے بتایا کہ 200 ملین اس کا دبئی میں پڑا ہوا ہے، نہیں 300 ملین، 200 ملین لنڈن میں پڑا ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے، ملین ڈالر بتا رہی ہوں، اور 200 ملین ڈالر اس کا نیو یارک میں ہے. یعنی وہ اتنا اس نے بنگلہ دیش کی حکومت کو چونا لگایا ہے، اور کہتے ہیں کہ حسینہ واجد کے ساتھ اس کے گہرے روابط تھے. اب آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے جو ممالک ہیں وہ انڈر ڈیولپڈ کیوں ہیں، ہم تباہ حال کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ بڑے بڑے مگرمچھ، اژدہا، اناکونڈا، آپ نے مووی دیکھی تھی اناکونڈا؟ وہ بہت بڑے بڑے اژدہا ہوتے تھے، وہ بڑی ہارر مووی تھی، بچے بڑے دیکھ کے ڈرتے تھے. وہ ہالی ووڈ کی مووی ہے نا، یہ اناکونڈاز ہیں جو یہ غریب ملکوں کو چپکے ہوئے ہیں. اور یہ اناکونڈاز صرف پاکستان میں، یہ ہمارے پاس نہیں بیٹھے ہوئے جرنیل اور سیاستدانوں کی صورت میں، یہ دوسرے ملکوں میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں. لیکن پھر بھی بنگلہ دیش کی جو کرنسی ہے وہ ہمارے سے ابھی بھی اوپر ہے، ٹھیک ہے. اور تو اور بتائیں کہ افغانستان کی بھی کرنسی 4 گنا زیادہ جناب ان کی ہے، بنگلہ دیش کی، ان کی. افغانستان بھی ہمارے سے ابھی آ گیا ہے، ہم تو پتہ نہیں کدھر ہیں، ٹھیک ہے. تو اور مزید نیچے جانے والے ہیں. اچھا، اب ان ذلیلوں کی وہ جو اس نے علیم خان نے بھی وہ اپنی پاک یونیورسٹی بنائی تھی، اور ان ساروں کی وہ بھی میں آج سن رہی تھی یوٹیوب کے اوپر، کہ ان کی یہ جو سوسائٹیاں ہیں، وہ بھی لڑکیاں ہیں نا جو وہاں پہ انہوں نے بیچنے کے لیے آگے رکھے ہوئے ہیں اپنے یہ جو فری کے پلاٹ، فری کے انہوں نے فارم ہاؤسز چھوڑ کے ایکڑوں زمینیں انہوں نے جو پلاٹنگ کر کے، تو یہ سوسائٹی تے وہ سوسائٹی تے فلانی ڈھمکانی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ابھی بک رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کا پاکستانی جو بیرون ملک، ہمیں ہی تو لوٹنا ہے انہوں نے. خود تو انہوں نے مفتے میں یہ زمینیں بانٹنی ہیں، ایک دوسرے کو تحفے میں دینی ہے گرانٹ کر کے. جیسے ابھی آپ کو پتہ لگا کہ وہ بیچارہ ملک ریاض بھی انہی کا کرتا دھرتا تھا، اسی گینگ کا حصہ تھا، لیکن وہ اب عمران کے خلاف جو ہے وہ منہ نہیں کھول رہا، تو وہ اب گینگ سے انہوں نے اس کو آؤٹ کر کے تو اس کو تنگ کر رہے ہیں. اس کو آپ نے دیکھا ہی نا، 16,000 ایکڑ زمین اس کو وہاں پہ اس نے زرداری نے وہاں پہ بحریہ کی کراچی میں بنانے کے لیے دے دی تھی. تو اس میں سے وہ یہی تو سارا کیس تھا، یہ 9 ملین پاؤنڈ والا. 9 ملین کہہ رہی ہوں، زیادہ ہی. تو یہ جو یہ کہتے ہیں، یہ القادر کیس بناتے ہیں، القادر کیس نہ بنایا کریں، اصلی بات بتائیں، ٹھیک ہے، اصلی بات بتائیں کہ وہ اتنی بڑی وہ جو ہے. اچھا، اب یہ جو ہیں یہ جو ایک دوسرے کو اتنا پیسہ دے کے نا، اب یہ منہ پر اٹھا کے نا ہمیں تکلیفیں تو دے رہے ہیں، لیکن منہ پر اٹھا کے جو ہے نا آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھی یہ بیرون ملک پاکستانی آ کے ان سے گھر خرید لیں، ان سے پلاٹ خرید لیں ہم، اور ٹھیک ہے، ان کی فائلیں خرید لیں ہم. لوٹنا تو انہوں نے ہمیں. اگر ہم جو اتنی محنت مزدوری کرتے ہیں نا ان ملکوں میں، اور پھر ہم اپنے ملکوں میں جا کے 5 مرلے 10 مرلے یا 1 کنال کا پلاٹ انہی کتے جرنیلوں سے اور ان کتے سیاستدانوں کی جو سوسائٹیاں آگے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اگر ہم نہ خریدیں
تو پھر یہ ان کو چاٹیں اپنے ایکڑوں کو زبان سے. اگر ہم نہ خریدیں نا تو یہ امیر نہیں ہو سکتے, پھر یہ اتنے بڑے ٹائکون نہیں بن سکتے. یہ ٹائکون ایسی بننے کا یہ ڈائریکٹ ٹکٹ ہے, زمینیں لے لو, سوسائٹیاں بنا لو, پلاٹنگ, ٹھیک ہے. پھر یہ خیر اوپر کے تڑکے بھی کرتے ہی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے وہ کمیشن, یہ اب شوگر کے اندر انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے, انہوں نے وہ کچھ کر دیا ہے کہ میں کہتی ہوں کبھی آپ سوچیں کہ ان کو پاکستان سے کتنے مفاد ہیں کہ یہ نہیں برداشت کر سک رہے کہ عمران آئے اور ہماری یہ جو چاندی ہمیں لگی ہوئی ہے نا یہ ہماری ختم ہو. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارا جیک پاٹ لگا ہوا ہے کہیں یہ جیک پاٹ ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے. تو یہ جو صحافیوں پہ اٹھا ادھر ادھر آج کل یہ پھر انہوں نے فسطائیت گرم کی ہوئی ہے نا, تو یہ اسی لیے کی ہوئی ہے تاکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا وہ مطلب عمران کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس سے تحریک انصاف ختم ہو جائے گی. تحریک انصاف اور دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کے دل, اور بلکہ ان کے اپنے اب جو انہوں نے حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں نا, ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے جو ہے وہ مڑ کے پی ٹی آئی کے اندر جا کے داخل ہو رہے ہیں. ان کے اپنے جو منسٹرز ہیں ان میں سے بھی کافی ہیں جن کو پیسے نہیں ملتے, جن کو نہیں دیتے نا, تو وہ بھی آ کے شامل ہوئے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان سچائی پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج میں کلپ جو ہے بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گی, لیکن میں آپ کو یہ خبر ایک اور لیٹسٹ بتاتی جاؤں کہ 5 جو ہے % اب آپ پاکستانیوں, دو خبریں, دو باتیں بڑی زبردست ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہے. ایک تو یہ کہ اب جو بھی کوئی پاکستان میں پلاٹ خریدے گا, ٹھیک ہے, آپ لوگ گھر خریدیں گے یا کچھ بھی کوئی آپ جائیداد وہاں لیں گے, تو آپ پہ 5% آپ کو ٹیکس لگ گیا جو کہ رجسٹرار کو آپ نے اسی وقت دینا ہے. اور رجسٹرار اگر آپ سے وہ 5% ٹیکس دے کے حکومت پاکستان میں جمع نہیں کرائے گا نا, تو اس رجسٹرار کو بھی فائن دیا جائے گا. یعنی اتنی سختی ہوگی اس کے اوپر. تو مبارک ہو پاکستانیوں. اچھا, کیونکہ آپ لوگ ہی ہیں نا اپنے ملک میں ایک 5 چھوٹے سے غریبوں والی باتیں ہوتی ہیں, 1 کنال 2 کنال 5 مرلے 10 مرلے کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیں گے یہ ٹیکس. ٹھیک ہے, انہوں نے تو بنا لیے ہیں اپنے بڑے بڑے فارم ہاؤسز, یہ کیوں دیں گے؟ اچھا, اب مزیدار بات یہ ہے کہ جو گریڈ 16 تک کے ملازمین ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, ان پہ انہوں نے جو ہے ٹیکس لگایا ہے, کیونکہ IMF جوتے مار رہا ہے نا کہ تم ٹیکس کیوں نہیں کر رہے ہو. یہ جو ہائی اینڈ کے جو بڑے بیوروکریٹس اور بزنس مین ہیں یہ ابھی بھی IMF کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر ٹیکس نہ لگاؤ, جی ہمیں ٹیکس سے چھوٹ دی جائے, کیونکہ زیادہ بڑی مچھلیاں ہیں نا. خیر بہت سارا مال تو یہ لوگ دبئی لے گئے ہیں منی لانڈر کر کے, جس طرح میں نے آپ کو وہ ابھی ایک بنگالی سیاستدان کی مثال دی ہے کہ اس نے اتنا مال جو ہے وہ 200 ملین کا ادھر رکھا ہوا تھا. اور میں یقین کریں اس کی میں ضرور لگاؤں گی, وہ ضرور آپ لوگوں نے اس کی ڈاکیومنٹری دیکھنی ہے الجزیرہ کی, تو اس میں وہ کہتا ہے وہ یعنی کوئی ریکی کی گئی نا, اس کو پکڑا گیا. ایک انویسٹیگیٹرز بھی تو ہوتے ہیں نا, وہ اپنے بھیج دیتے ہیں, تو ان کو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے, میرے پاس تو اتنی پراپرٹیز ہیں, اور کہہ رہا تھا کہ یہ جوتے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں نا, یہ 2 جوتے 6000 پاؤنڈ کے ہیں. یعنی ایک پاؤں میں رائٹ والا جوتا میرا 3000 کا ہے, میرا لیفٹ والا بھی 3000 پاؤنڈ کا جوتا ہے. جی وہ بنگالی پیچھے سے پتہ نہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ باپ اس کا کھیتی باڑی کرتا ہو, لیکن جب ان کو جو ہے وہ یہ مشقیں ملتے ہیں اور یہ سیاست میں آتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سچی بتاتی ہوں کہ عمران کی PTI کے اندر بھی گھسپیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو عمران باہر نکلے اور ان کو پھر جو ہے وہ پھر صاف کرے. پارٹیوں میں گھس جاتے ہیں نا, سیاست کے اندر بڑا پیسہ ہے. ابھی بھی دیکھیں نا, MNA وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں, رات لے رہے ہیں, تنخواہیں بھی انجوائے کر رہے ہیں, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ عمران کو باہر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کو جان بھی دینی ہے. چند ایک ہیں اس کے ڈائی ہارڈ اچھے لوگ جو کہ تڑپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری لیڈر کو باہر آنا چاہیے, لیکن کئی ہیں جو بڑے منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں نا, عمران خان کے اتنے کیسز ہیں, کیوں نہیں کھولتے, کیوں نہیں لگاتے, کیوں نہیں پریشر ڈالتے؟ ٹھیک ہے, بس وہ عوام کو چونا لگانے کے لیے ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہاں جی ہم دیکھیں ہم کر رہے ہیں, ہم عمران کے کیسز آگے کر رہے ہیں. وہ ابھی تک 2-3 کیس ہیں, ان کو فیصلہ ہی نہیں آنے دے رہے ہیں. اس کو ابھی عید کے بعد ایک کیس کو آگے کر دیا گیا ہے. آپ کو عمران کی جو بہن ہے علیمہ خان, وہ
جب بھی اڈیالہ جیل ان کو مل کے آتی ہیں باہر آ کے آپ کو پریس کانفرنس میں بتاتی ہیں کہ بھی ایسے ہوا ہے، یہ لوگ ڈیلے کیے جا رہے ہیں کیسز عمران کے. تو لیکن یہ کب تک کریں گے؟ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے عوام میں نفرت مزید. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے سہولت کار چوکیداروں کا طبقہ، ان سے تو اور بھی زیادہ عمران جو ہے نا عوام کی نفرت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب چوکیدار کیا کریں گے؟ کل کو جنگ کرنی پڑ گئی تو عوام نے ان کا ساتھ ہی نہیں دینا، عوام کہے گی جاؤ دفعہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، پتہ لگ گیا کہ یہ بھی سارے ملے ہوئے ہیں، اندر اندر تم لوگ انڈیا سے بھی ملے ہوئے ہو، اندر اسرائیل کے پاس جا کے وہاں بھی دوستیاں لگا رہے ہو، اور عمران کو کہتے ہو یہودی ایجنٹ ہے. تو یہ ہمارا اتنا بڑا ڈیلیگیشن ہے اس وقت جو تم لوگوں نے بھیجا ہے پاکستان سے اسرائیل، وہ کیا کرنے گیا تھا وہاں پہ؟ اپنی ماں لینے گیا تھا. سوری ٹو مائی لینگویج، ماں لینے گیا تھا. اتنے صحافی اور اس کے اندر کون کون سے تمہارے وہ لوگ تھے ہیں. تو یہ ان کی حرکتیں ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے، ننگے یہ ہو چکے ہیں الف نون، اور ساری عوام کو ان کی ساری کہانی پتہ چل گیا. اور سب سے بڑے جرنیل جو الف نون ہوئے ہیں نا، وہ مزیدار بات ہے کیونکہ وہ تو تھے ہی. آپ کو پتہ ہے پاکستانی جرنیل، وہ انڈیا والے بھی ہنستے ہیں، کہتے ہیں سب سے آپ دیکھو ہمارا کوئی بھی ریٹائرڈ جنرل ہے، ان کی جس وقت یہ اپنی اس پہ ہوتے ہیں جاب پہ ہوتے ہیں ذرا ان کی تنخواہ پوچھیں. زیادہ زیادہ چلو کوئی پلاٹ شلاٹ مل جاتا ہوگا ان کو، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، چلو زیادہ نہیں 4 کنال 8 کنال 10 کنال کا پلاٹ لے لیتے ہوں گے. میں نے سنا ہے کہ جو ہی پروموشن جن کی ہوتی ہیں تو ان کو مفتے کی بڑی زمینیں ملتی ہیں، جو آپ اور ہم جو ہیں وہ ساری زندگیاں لگا کے پتہ نہیں کتنے سالوں میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ہم جا کے 10 مرلے کا پلاٹ لیتے ہیں. تو یہ جو ہیں ان کو تو ایسے ہی ملتے ہیں، تحفے میں ملتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں نا ہمارے لیے، اتنی لڑ کے تھک گئے ہیں بیچارے. ایکچولی نا ان کا کام ہے 23 مارچ کو وہ اپنا جو اسلحے کا وہ پورا وہ ڈسپلے دکھاتے ہیں، اس میں یہ تھک جاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں یہ اس اسلحے کا ڈسپلے دکھانے میں. ویسے تو جو حفاظت ہماری بارڈر کا کام ہے وہ تو لوگ مر رہے ہیں آئے دن، فوجی بھی مر رہے ہیں، چینی بھی مر رہے ہیں، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے مساجد میں حملے بھی ہو رہے ہیں، ہمارے مولوی بھی سارے مر گئے. تو مطلب وہاں تو پتہ لگ رہا ہے نا کہ کتنی ان کی کارکردگی ہے اور کتنی محنت ہے. لیکن محنت دراصل وہ ڈسپلے پہ ہے، وہ جو ابھی 23 مارچ کو ہوا تھا ڈسپلے، جس میں انہوں نے وہ نئی وہ ٹینکیں بنا کے اور وہ چھوٹی گاڑیاں بڑی گاڑیاں توپ گولے وہ دکھا رہے ہیں کہ بھی آپ ہم سے خریدو. تو وہ ایک کمرشل ان کا وہ شو تھا. ٹھیک ہے، 23 مارچ پاکستان کا قرارداد کا دن ہے، کوئی فوجی دن تو ہے نہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 23 مارچ کو یہ فوجی ڈسپلے کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ڈسپلے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ہم نے کلائنٹس رکھے ہوئے ہیں نا باہر، ان کو ہم نے اپنی توپیں اور وہ بندوقیں دکھانی ہیں. پھر وہ بولی لگی، وہ کہیں گے یہ والا آپ نے ذرا کوئی نیا کوئی بنایا ہے. تو وہ جو باہر کلائنٹس ہیں ہر جگہ، پوری مڈل ایسٹ میں بھی بیچتے ہیں ہم لوگ، ترکی کو بھی بیچتے ہیں ہم، ہر جگہ یورپ کو بھی سپلائی کرتے ہیں. ہم سپلائر بن چکے ہوئے ہیں. یوکرین کو ہم نے بہت بہت اسلحہ دیا ہے جنگ لڑنے کے لیے. تو اب یہ ہمارے فوجی یہ بھی ان کی کمائی کا ذریعہ ہے. زمینوں کے پر حل بھی چلانے ہیں انہوں نے، توپ اسلحہ بارود بھی بیچنا ہے انہوں نے. پھر انہوں نے پاکستان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے تو اس کو بھی پلاٹنگ کر کے سوسائٹیاں بنا کے وہ پلاٹ بھی بیچنے ہیں انہوں نے. تو سارا کچھ انہوں نے ہی کرنا ہے. آپ اور ہم نے تو صرف ان کے گھروں میں چاکری کرنی ہے، ڈرائیور بن جاؤ ان کے. ہماری قوم جو ہے جا کے ان کی جو بیگمات ہیں بہت امیر، ان کے برتن دھوئیں گی. ٹھیک ہے، اردلی بن جاؤ ان کے بیٹ مین بن جاؤ، ڈرائیور بن جاؤ، صفائی والی کام والے بن جاؤ. تو ان کی یہ ہے. اور باقی پڑھے لکھے جو ہیں وہ بھی ان کے نوکر ہی ہیں، اور کیا ہیں آپ. ٹھیک ہے، کچھ درزی ہیں، ڈیزائنر ہیں، وہ اپنے آپ کو ہیں تو درزی نا، جو ان کی بیگمات کو رنگ رنگ کے کپڑے پہناتے ہیں. تو ہماری جو میڈیوکر گھر کی لڑکیاں ہیں وہ یا لڑکے ہیں وہ ڈیزائنر کوئی بن گئے ہیں، وہ اس طرح پیسے کما رہے ہیں. چلو درزی بن جاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کی کیونکہ یہ فرعون ہے، فرعونوں کی بیویوں کو کپڑے بھی بہت مہنگے مہنگے چاہیے، 2-2 لاکھ کے جوڑے چاہیے. تو پھر وہ ایک انڈسٹری ہماری اس طریقے سے چل رہی ہے. پھر ان کو سروسز چاہیے. اب ان کو وہ منہ میں وہ کیا آج کل نیا پاکستان میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے، منہ میں انجیکشن کروانے ہیں، وہ کیا بوٹاکس وغیرہ، وہ ابھی بڑا. اب وہ ان کی بیویاں جو بد شکلیں بوڑھیاں، اب انہوں نے وہ بھی کروانے ہیں وہ بوٹاکس. ٹھیک ہے، تھریڈ کروانے ہیں. اور پتہ ہے پاکستان میں اتنے لیوش سیلونز ہیں کہ ان کی بیگمات وہاں جا کے دودھ ڈالا جاتا ہے اس میں، ویسے لوگوں کو بچوں کو پینے کے لیے میسر نہیں ہے، پر دودھ کا بات اس کے اندر گلاب کی پتیاں ڈال کے. جی
تو وہ سارا کچھ بھی مطلب یعنی کہ نا پھر ان کی بیگمات کو چاہیے تو اب پیسہ آ جائے تو پھر ہمیں تو پھر نارمل ٹائپ کا نہیں نا چاہیے ٹریٹمنٹ. تو پھر وہ سیلون جو ہے ان کی بھی خوب چاندی ہو رہی ہے. تو پاکستان میں ان امیروں کو نویکڑے امیر, ٹھیک ہے, جو پیچھے سے پتہ نہیں سائیکل پہ آئے ہیں, سائیکل پنکچر لگاتے ہوئے ساگ ڈار کی طرح کے, تو ان کی نویکڑے امیروں کی بیویاں اور ان کے لیے آپ سروسز کریں, آپ اچھا کما لیں گے. یہ اور اسی طرح پاکستان چل رہا ہے, ٹھیک ہے. امیروں کا ہے پاکستان, غریبوں کا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. غریبوں کا ہے صرف قبرستان. تو یہ ہے جی کہانی, اور یہ ہے جی سٹوری. اور دعا میں نے کہا ہے نا ابھی بھی رمضان میں ختم نہیں ہوا ہے, امید کا دامن رکھیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے پاکستان پہ کوئی رحمت کرے, اپنی رحمت کے بادل برسائے اور یہ مریں. یہ دیکھا تھا ہم نے زرداری جو ہے زومبی, میں کہنی ہوں چل سکنا نہیں. یہاں لندن میں اس کے بڑے بڑے ہوٹل ہیں, میرے میاں نے خود مجھے دکھایا یہ حیات, یہ اس کا ہے زرداری کا. تو اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں کا مالک آدمی, اتنا امیر, بچوں کی اپنے اولاد کو تو اس نے 5 انگلیاں گھی میں اور سرکڑائی میں ان کے ڈال دیے ہیں بچپن سے ہی. وہ پیدا ہوتے ہیں سونے کا چمچہ لے کے, کیونکہ ان چوروں کے گھر پیدا ہو گئے تھے وہ. تو یہ جو ہیں اور خود اپنی حالت دیکھو اس کی کیا بنی ہوئی ہے, منہ سے اس کی ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا, اسپیچ کر رہا ہے 23 مارچ کو کر رہے ہیں. تھپڑ مارنے کو دل کرنا ہے, جا نا اپنی ساری دولت لے کے اپنے منہ چ گلتے نکال ذرا. اللہ نے ابھی دیکھنا ان کو اور کتنا ذلیل کر کر کے مارے گا, آپ دیکھنا عوام. ہم تو وہ تماشا دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی موت کا. یہ جرنیل بھی مرتے ہیں نا, آپ نے دیکھا تھا مشرف جس نے عافیہ صدیقی کو امریکہ کو بیچا تھا, اس کو ایسی بیماری ریئر لگی تھی جو دنیا میں نہیں تھی کسی کو اور کوئی. وہ کہتے تھے پتہ نہیں کتنے ریئر بیماری ہے یہ, وہ گوشت جو ہوتا ہے وہ ہڈی چھوڑ جاتا ہے اس میں, مسل ایسے ڈیڈ ہوتے ہیں. استغفر اللہ. ایسی بیماریوں سے مرنا ہے انہوں نے, کیونکہ عوام کی جو بدوائیں ہیں خالی تھوڑی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو ایسی بیماریوں سے مریں گے. کر لیں اکٹھا, جتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے. قبر میں ایک کفن میں ہی جائیں گے, کوئی ہیرے لگے ہوئے نہیں ہوں گے اس کفن میں, اور نہ یہ جا کے وہ فرشتے جو گرز مارنے ان کو آئیں گے نا حرام کے پیسے پہ, تو نہ وہ فرشتے جو ہیں نا ان کو یہ کوئی کیا کہتے ہیں نا وہاں پہ سفارش یا پیسہ دے سکیں گے کہ بھئی یہ پلیز پیسہ لے لو تو ہمیں بخش دو. ایسے نہیں ہوگا, ہتھوڑا آئے گا ڈھا, ایک ادھر سے آئے گا ایک ادھر سے آئے گا. یہ وہ دولت ہے جو تم حرام کی اکٹھی کر کے عوام سے تم نے بدوائیں لی ہیں, یہ بدواؤں کا تھوڑا ہے, یہ تم لینا شروع کرو. قبر سے ان کی شروع ہو جائے گی تاریک رات, اور مارتے مارتے آسمان تک جہنم کے دروازے تک پہنچیں گے. یہ کیا زرداری, کیا شبات, کیا نواز, ہاں کٹھا کرو حرام دا مال تے ساڈی بدواواں ٹیر ٹیر. ان کی دیکھنا ابھی نواز کی موت کیسی ہوتی ہے وہ دیکھنا, شباز کی دیکھنا کیسے موت ہوتی ہے ان کی, دیکھنا آپ دیکھیں گے, آپ عبرت حاصل کریں گے اس طرح, ٹھیک ہے. اس سے بڑے بڑے فرعون تھے, وہ آسمان میں پھٹ گئے تھے. وہ ضیاء الحق مرا تھا, یاد ہے کیسے مرا تھا, اس کو جبڑا چوک کہتے ہیں جہاں وہ دفن ہے. تو ایسے ان کے جبڑے نکل کے پھینکیں گے. آپ اللہ کا جو وہ ہے نا انصاف, وہ بہت سخت ہے, اس سے ڈرنا چاہیے, جس سے ان کو ڈر نہیں لگتا. ڈر نہیں لگ رہا تبھی تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ روک نہیں رہے نا یہ اپنا ہتھوڑا. لیکن کہتے ہیں نا وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اب آپ دیکھنا انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, فی امان اللہ. دعا میں یاد رکھیں گا, ان کے لیے بدوائیں دیتے رہیں رمضان کے آخر تک. کہتے ہیں ایسی بدوائیں ان کو دیں نا کہ اللہ تعالیٰ نا ان کو, آپ لوگ کہو کہ نہیں ان کو ہدایت کیوں, انہوں نے بہت پاکستان کو ڈیمیج کیا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب ہمارا پاکستان ترقی کرے. ہم چاہتے ہیں میں انشاءاللہ اگلی جو کلپ ہوئے گا نا اس میں ایک آپ کو ایک ویژن دوں گی کہ ہم جو نیو جنریشن ہے پاکستان کی, ہم کیا, یا جو نیو جنریشن پاکستان کی وہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کیسا ہو, ٹھیک ہے. خیر میں تو ابھی نیو جنریشن میں نہیں ہوں, چلو میری اولاد ہی صحیح, لیکن میں بات کر رہی ہوں, میں ذرا بڑی ہوں, تو مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ ہم تو بڑے ہو گئے وہ ڈریم سوچتے ہوئے, لیکن وہ کون سی ڈریم تھی جو ہم نے سوچی تھی کہ پاکستان کی ہو. جیسے ملیشیا ہے, جیسے سنگاپور ہے, جیسے یعنی چائنا نے ہمارے سے بات ترقی کی تھی. چائنا کا نام نہیں لیتی, چائنیز تو واقعی آؤٹ اسٹینڈنگ قوم ہے. چلو ہم ان سے ذرا تھوڑی دوسری قوموں کا نام لے لیتے ہیں کہ ہم ویسے بھی نہیں بن سکے, ٹھیک ہے.
اگر آپ نے کسی ملک کی ترقی دیکھنی ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنے انٹرنیشنل لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور وہ جو آ کے وہاں انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. آپ کو پاکستان میں نظر آ رہے ہیں انٹرنیشنل لوگ؟ پاکستان میں نہیں آ رہے نا. وہ پہلے سیر کے لیے آ رہے تھے تو وہ بھی بیچارے اب آنے بند ہو گئے ہیں. وہ عمران خان نے کھولا تھا کہ بھی نارتھ میں آ کے دیکھو ہماری پہاڑیاں بہت اچھی ہیں. یہ والے نہیں، وہ والے نہیں میں کہہ رہی. جیسے جیسے اب دیکھو دبئی ہے، تو دبئی میں دنیا جا رہی ہے، جا کے وہاں پہ گھر خرید رہی ہے، انویسٹمنٹ کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کو لا اینڈ آرڈر ہے. وہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ کسی بندے کو، اور وہاں فریڈم آف اسپیچ ہے، جو مرضی آپ کہیں، فریڈم آف اسپیچ ہے. آپ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شیخوں کو ٹھیک ہے آپ گالیاں نہیں نکال سکتے، مطلب وہ والی نہیں ہے، لیکن ان اے وے مطلب آپ پوری دنیا وہاں پر آباد ہے نا، تو کچھ تو ان کو آزادی حاصل ہے تو وہ رہ رہے ہیں. پاکستان میں کہو نا کسی کو آؤ ادھر آ کے رہو، ٹھیک ہے، پھر ہماری پنجاب پولیس کے ساتھ بھی ڈیل کرو. تو لوگ نہیں آ رہے. ہم اپنے پاکستانی نہیں جانا چاہ رہے اس وقت، جو انہوں نے وہ خناس والی جو ہے پولیس بنائی ہوئی ہے. ہم نہیں جا رہے کہ ہم وہاں پہ، جیسے ہم باہر کے ملک میں بیٹھ کے ہم کم سے کم کھلا اپنی اظہار تو کر رہے ہیں نا اپنی اوپینین کا، تو ہم پاکستان میں کر نہیں سکتے. تو پھر ہمیں ایسے ملک میں گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے بتائیں، جہاں پہ سا ہمارا سوکھا ہوا ہو. ذرا سی ہم وہ بیچارے کوئی لڑکے ہیں انہوں نے ٹویٹ مار دی، ٹھیک ہے، آرمی کہتی ہے کہ ہم تو وہ کیا کہتے ہیں نا مقدس گائے ہیں. وہ مقدس بچھڑا، مقدس گائے پاکستان کی آرمی، وہ آرمی چیف. اب پوری آرمی کو نہیں برا کہیں گے، جو اس میں گندے انڈے آ گئے ہیں ہم ان کو برا کہیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ مقدس گائے کہتے ہیں ہمیں برا نہ کہیں. عاصم منیر کو نہ برا کہیں. اگلے دن میں یہ بات بتا کے میں بند کرتی ہوں. ایک لڑکا کل میں نے دیکھا کہ وہ کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ عاصم منیر کو نا کسی نے برا کہہ دیا نا، تو وہ اس کو نا فون آ گیا جناب GHQ سے. اسے کہتے ہیں آپ یہ کہیں اپنے، وہ کرتا ہے اس کے اوپر ٹک ٹاک پہ، تو اس کو کہتے ہیں کہ تم ٹک ٹاک سے اپنی وہ پوسٹیں اتارو. اور اس کی نا بھائی کو اور باپ کو اٹھا کے لے گئے پاکستان میں. کسی طریقے سے انہوں نے پتہ لگا لیا، یا ہو سکتا ہے کہ گھر والے نے مخبری کر دی ہوگی. اچھا، تو اس کو اٹھا کے لے گئے. تو اسے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا ٹک ٹاک سے اٹھاؤ. وہ کہہ رہا ہے میں اتارتا ہوں. کہتے پھر ساتھ میں یہ بھی کرو کہ تم ایک پوسٹ بناؤ کہ عاصم منیر بہت گریٹ ہے، زبردست ہے، بہت اچھا جرنیل ہے. وہ کہتا ہے میں اپنی دوسری پوسٹیں اتار دوں گا، لیکن یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ میں کہوں عاصم منیر کی تعریفیں کروں اپنی ٹک ٹاک پہ، یہ میں نہیں کرنے والا. اس پہ وہ کر گیا، رکھو میرے ماں باپ کو وہاں پہ، میں عاصم منیر کی تعریفیں نہیں کرنے والا. اور اس کے ماں باپ کو، اس کے بھائی کو اور باپ کو، بیچارے ناحق، بیچارے بے قصور، ان کو وہاں پہ پولیس میں بٹھایا ہوا تھا. یہ ہے جی مریم نواز کی پولیس، یہ ہے مریم نواز اور اس کا بدلہ، یہ ہے اس کی جلن عمران خان اور اس کی PTI کی پارٹی سے، کہ ایک لڑکا بیچارہ عوام کا وہ ٹک ٹاک، وہ بھی کہیں اٹلی میں بیٹھ کے کر رہا ہے، اور اس نے یہی جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں ایسے بیچارہ کوئی وہ کر رہا ہے بات، تو اس کو اٹھا کے اس کے والدین کو وہاں پہ انہوں نے پاکستان میں اس کو پولیس لے گئے. یعنی کہ اب یہ آپ جو ان کے ہاتھ لگ جائے بتانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگ ڈریں اور اس چیز سے بات آ جائیں. پھر بھی نہیں بات آنا کسی نے، سمجھ آئیے؟ ان کو بتاؤ عمران کی محبت سے ہم نے پھر بھی نہیں بات آنا، نہ باز آئیں گے ہم محبت سے. کر لو جو تم لوگوں نے کرنا ہے، پٹ لو جو تم لوگوں نے پٹک. میرے منہ سے اب گالی نکلتی ہے. تو جو مرضی کرنا ہے کر لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. تم کسی کے، تم دماغوں پہ راج کرنا چاہتے ہو، امپاسبل. ہم تھوکتے ہیں تم پر، تمہاری فستائیت پر، تمہاری بدماشی پر، اور تمہاری ضلالت پر، اور تمہاری اس طرح کی حکومت پر تھوکتی ہے پاکستانی عوام. گیٹ لاسٹ. ہماری زندگیوں، ہم تمہاری موت کی دعائیں کر رہے ہیں کہ مرو تم لوگ جلدی اور ہماری جان چھوٹے تم لوگوں سے. اتنی نفرت ہے عوام کو، ٹھیک ہے. تو یہ تو میں نے تو بہت چھوٹا سا ایک آپ کو جھلک دکھائی ہے. عوام کے دلوں میں اس سے زیادہ بڑے پڑ توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں جن کی سوچو نا، جن کے اٹھائے ہیں بندے، جن کی ماؤں بہنوں کی آ کے گھر میں چیزیں توڑی ہیں انہوں نے. یہ مریم نے جو گنڈا پولیس بنائی ہوئی ہے، مریم کا تو اپنا دیکھنا موت کیسے آتی ہے اس کو. آپ یہ دیکھنا اس ڈائن کو نا، یہ ڈائن ایسی گندی بیماری، سکن کی بیماری سے مننی ہے اس نے. یہ جو کرواتی ہے نا بڑے خوبصورتی کے انجیکشن، اس نے اللہ نے اس کو
بے انتہا بد شکل بنا کے اس کو مارنا ہے. آپ دیکھنا اس کی موت کیسے ہوتی ہے اس عورت کی, کہ جتنا اس نے ظلم کروایا ہے نا جب سے آئی ہے. اور اس کا باپ, یہ دونوں مثالی ہوں گے. آپ دیکھنا نواز شریف اور اس کی بیٹی, ان کی موت تو دیکھنے والی ہوگی, وہ تماشا دیکھنے والا ہے سیریسلی. اللہ ان کی گندی غلیظ موت دکھائے ہمیں, تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ جنہوں نے عوام کے ساتھ اتنی ضلالت کی, ان فرعونوں کی موت کیسے ہوتی ہے, وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور شہباز وہ بھی, اور باقی جرنیل بھی, وہ بھی اپنی خیر منائیں. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پی ٹی آئی حقیقی آزادی پائندہ باد.